إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا. اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بہت شکر اور اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے پیغمبر سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور ہمیں دین اسلام کی ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائی ہے. یہ دین اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے. اللہ نے اس کو اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا اور یہ دین آپ کو کامل اور مکمل صورت میں عطا فرمایا. جس طرح کہ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام تمہارے اوپر کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین اسلام نازل کیا اور آپ نے اس دین اسلام کی پوری پوری تبلیغ اور پوری پوری آگے رہنمائی ہمیں بتلائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں نے آپ پہ نازل کیا ہے وہ آپ لوگوں کو پورا پورا پہنچا دیں، بتلا دیں. اگر آپ نے ایک بات بھی اپنے پاس چھپا کے رکھی تو گویا آپ نے رسالت کا اور نبوت کا حق ادا نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے وہ پورے کا پورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے سامنے بیان کر دیا
اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے میرے رسول، اے میرے نبی، تیرے رب نے آپ پہ جو کچھ نازل کیا ہے وہ آپ پہنچا دیں۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یوں نہ کیا، اس کو پورا نہ پہنچایا، تو آپ نے نبوت اور رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا بتلایا ہوا دین وہ امت کو کامل شکل میں بتلا دیا، کوئی چیز بھی اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حجۃ الوداع کے عظیم الشان اجتماع میں صحابہ کرام کو گواہ بنا کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات پوچھی ان سے کہ حل بلغت، بتلاؤ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے؟ دین جو اللہ نے مجھے بتلایا تھا وہ آپ تک پہنچ گیا ہے، پہنچا دیا ہے میں نے؟ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیک زبان اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا کہ بلغت وادیت، کہ جناب آپ نے دین پہنچا دیا اور آپ نے دین کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس سوال کے جواب میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ جواب دیا تو آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ بات فرمائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ 3 بار نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح فرمایا کہ اللہ گواہ ہو جا، اللہ یہ گواہی قبول کر لے ان میرے ساتھیوں کی، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اور آپ بھی گواہ ہو جائیں، یہ اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ میرا جو فریضہ تھا، میری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے، کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں تمہیں ایک ملت روشن دے کے جا رہا ہوں، بین، کھلم کھلی، جس طرح دن واضح اور صاف اور شفاف ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا الجھاؤ یا کسی قسم کی اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، فرمایا اسی طرح میں تمہیں ایک ملت بیضاء دے کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن کی مانند ہے، نہ رات میں کوئی چیز اخفا ہے، نہ دن میں کسی چیز کا اشتباہ ہے۔ چنانچہ نبی علیہ